حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کے زمانے جاہلیت کے دور میں حضرت عمر بن جموح کو یثرب مدینہ کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ بنو سلمہ قبیلے کے سردار تھے اور اپنے وقت کے دریا دل اور بہادر لوگوں میں آپ کی گنتی ہوتی تھی۔ اس وقت عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے پاس لکڑی کا ایک خاص بت ہوتا تھا جسے وہ اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ لوگ صبح شام اس بت سے برکت کی امید کرتے، خوشی کے موقعوں پر اس کے نام پر جانور کی قربانی دیتے اور مصیبت کے وقت اس سے مدد مانگتے۔ حضرت عمر بن جموح کے اس بت کا نام منات تھا، جو بہت اچھی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی تھی اور اسے بڑھیا عطر لگایا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر بن جموح کی عمر قریب 60 سال تھی، تب اسلام کا اجالا یثرب کے ایک ایک گھر میں پھیلنے لگا۔ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت اور دعوت سے حضرت عمر بن جموح کے تینوں بیٹے معاذ، معون اور خلاد رضی اللہ عنہ اور ان کے خاص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی بیوی حضرت ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ ان کے گھر کے سبھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت ہند نے سوچا کہ جب یثرب مدینہ کے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں تو اب بس ان کے شوہر عمر بن جموح اور کچھ ہی لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں ان کے شوہر کافر ہی مر نہ جائیں۔ دوسری طرف حضرت عمر بن جموح کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول نہ کر لیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند دھیان رکھنا کہیں ہمارے بیٹے مصیب کے جال میں نہ پھنس جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمیں اس آدمی کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ بیوی نے کہا، آپ جیسا کہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو اس نے مصعب کے سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کیا معاذ اپنے دین سے ہٹ گیا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا؟ اس نیک بیوی نے ان کے غصے کو بھاپتے ہوئے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو بس مصعب کی ایک مجلس میں گیا تھا اور وہاں جو باتیں ہوئی اس نے بس انہیں یاد کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بولے، ٹھیک ہے، بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بیٹا آیا تو عمر بن جموح نے اس سے کہا، مجھے بھی سناؤ، وہاں تم نے کیا سنا تھا؟ بیٹے نے کہا، بیٹھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ روز قیامت کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی جو راستہ بھٹک گئے۔ آمین۔ جب بیٹے نے اتنا پڑھا تو حضرت عمر بن جموح بولے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی زیادہ بہتر باتیں ہیں۔ انہی باتوں سے متاثر ہو کر آپ کی پوری قوم اسلام قبول کر چکی ہے۔ کیا آپ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر کچھ دیر تک وہ خاموش رہے، پھر بولے، میں اتنا بڑا فیصلہ اپنے معبود منات سے پوچھے بنا نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ مجھے کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، منات آپ سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ وہ تو لکڑی کا بنا ایک بت ہے، نہ اسے سننے کی طاقت ہے اور نہ جواب دینے کی۔ یہ سن کر باپ کو غصہ آ گیا اور بولے، میں نے کہہ دیا کہ جب تک منات سے مشورہ نہیں کر لوں گا تب تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے معبود کی اور چلے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ اپنے معبود سے کوئی بات کرنا چاہتے تو بت کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے تاکہ وہ عورت منات کی طرف سے جواب دے سکے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ عورت جو جواب دیتی ہے وہ منات کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ منات کے سامنے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے۔
کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی تھی۔ پہلے انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر کہا، اے منات، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ مصعب بن عمیر جو مکہ سے ہمارے شہر میں آیا ہے، یہ تجھے چھوڑ کر کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ پھر بولے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ میں بس یوں ہی جا کر اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں، بھلے ہی میں نے اس کی بہت اچھی باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں، میری رہنمائی کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن ان کے معبود منات کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوئے اور بولے، میرے پیارے منات، شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا کہ آگے سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ آپ ناراض مت ہوئیے، میں کچھ دنوں تک آپ کے پاس آتا رہوں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے پتا کا اپنے خدا منات کے ساتھ بہت گہرا دلی رشتہ ہے، اور وہ بھی کیوں نہ، سالوں سے وہ اس کو مانتے آ رہے تھے۔ یہ رشتہ ان کے خون میں گھل چکا تھا، لیکن بیٹوں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اب باپ کے دل میں اس بت کی عزت اور اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ منات کی محبت کو ان کے دل سے پوری طرح نکال دیں تاکہ وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ ایک رات عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے اپنے دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی اندھیری میں منات کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور جا کر ایک گندے گڈھے میں پھینک دیا جہاں قبیلہ بنو سلمہ کچرا پھینکا کرتا تھا۔ یہ سب چپ چاپ ہوا اور سب واپس گھر لوٹ آئے، کسی کو اس کی بھنک تک نہیں لگی۔ جب صبح حضرت عمر بن جموح اپنے معبود کو سلام کرنے پہنچے تو دیکھا کہ بت غائب ہے۔ حیرانی اور دکھ کے ساتھ بولے، افسوس، کسی نے ہمارے معبود کو رات ہی میں غائب کر دیا۔ گھر والوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر بت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ گھر کے اندر باہر ہر جگہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد آخر کار انہیں ان کا معبود منات اس گڈھے میں پڑا ہوا ملا، گندا اور کیچڑ سے بھرا ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر بن جموح بہت شرمندہ اور دکھی ہوئے۔ انہوں نے اسے صاف کیا، عطر لگایا اور پھر سے اپنی جگہ پر رکھ دیا، لیکن ان کے بیٹے لگاتار یہی سلوک کرتے رہے۔ آپ اس سے بہت پریشان ہوئے اور ایک دن انہوں نے اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگے، میرے منات، مجھے تو پتا نہیں کہ تیرے ساتھ یہ کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہو تو خود اپنا بچاؤ کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو پتا چلا کہ آپ گہری نیند میں سو گئے ہیں تو دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر لے گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور پھر سے کنویں میں پھینک آئے۔ اس بار حضرت عمر بن جموح نے جب دیکھا کہ ان کا معبود ایک مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس سے تلوار بھی چھین لی گئی ہے تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر تو مشکل کشا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں پڑے نہ ہوتے۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔